پاکستان میں معاذ آرائی اور کشیدہ حالات۔ شیراز خان کا فوج اور عدلیہ کے کردار پر ایک تجزیہ، ایک کالم جس میں چند خبریں ہیں اور کچھ انکشافات ہیں۔ سماعت فرمائیے گا۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی رساکشی اور کشمکش کے مختلف پہلوؤں پر نظر دوڑانے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ حالات کو سنبھال دینے کے لیے اور سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک اتفاق رائے پیدا کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس ضمن میں کوئی بات کرنے سے پہلے اس بات کا احاطہ کرنا یا سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے حالات ہی کیوں پیدا ہوئے اور کس نے پیدا کیے۔ 13 جماعتی اتحاد کے ذہنوں کا خوف اور الیکشن سے فرار دو ایسے نکات ہیں جو انتشار کی بنیاد ہے۔ تحریک انصاف کی عوامی پذیرائی، مقبولیت اور اس ضمن میں مختلف اوقات میں کیے جانے والے سرویز کے مطابق پی ٹی آئی کو تمام جماعتوں سے آگے اور مقبول ترین جماعت ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی باز گشت ان تمام اقدامات کے ذریعے واضح ہے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کی آئینی بندش اور الیکشن کا انعقاد ایک آئینی ضرورت تھی، اور اس آئینی ضرورت کو بالائے طاق رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن جیسے قومی ادارے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اور سپریم کورٹ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اس المیے کو مزید پروان چڑھایا گیا اور بحران پیدا کیا گیا۔ عدلیہ اور حکومت بائم دست و گریبان دکھائی دینے لگے۔ نامکمل اور ادھوری پارلیمنٹ کو ڈھال بنایا گیا اور عدلیہ کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا۔ معاذ آرائی اپنے عروج تک پہنچائی گئی اور یہ مفروضہ پروان چڑھایا گیا کہ عدلیہ غیر جانبدار نہیں ہے اور اپنی خواہش کے جج صاحبان اور بینچ میسر نہیں، اور مولانا فضل الرحمان اور ان کے ڈنڈا بردار حرکت الانصار پھر مریم نواز کی سربراہی میں گیٹ پھاڑ پھلانگ کر سپریم کورٹ کے سامنے جج صاحبان کے نام کو موضوع بحث بنا کر مغزلات بکی گئی۔ عدلیہ کو لتاڑا گیا۔ تاریخ کی سب سے لمبی اور بے ترتیب تقریر مریم نواز نے کی اور اپنے استدلال میں اعلان فرمایا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے توہین عدالت کی۔ مولانا فضل الرحمان کا لب و لہجہ بڑا دمکی امیز تھا اور وہ سپریم کورٹ کی عمارت کی حفاظت کا اعلان تو کرتے رہے، مگر دوسری جانب جج صاحبان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات بھی کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ تب تک دھرنے سے نہیں اٹھیں گے جب تک چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دیتے۔ ان کی دھمکیوں کے باوجود چیف جسٹس اپنی کرسی پر براجمان رہے اور اطمینان کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے۔ فضل الرحمان کی ساری باتیں بیکار اور دری کی دری رہ گئیں۔ انہوں نے نادیدہ اور مقتدر حلقوں کے اشاروں کے بعد اچانک دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ سلسلہ تو جاری ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکروں پر کریک ڈاؤن کا لا امتناعی سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ مرد تو درکنار، خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا، حتیٰ کہ بیمار خواتین لیڈران جیسے کہ شیریں مزاری، سابق وزیر ہیومن رائٹس یاسمین راشد، فلک ناز اور دیگر کو ہائی کورٹ کی ضمانتوں کے باوجود دوبارہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ 10,000 کے قریب سیاسی کارکن گرفتار ہیں اور یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے۔ اور اب عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ 50 دہشت گرد جو زمان پارک میں موجود ہیں اور انہیں پولیس کے حوالے کیا جائے۔ یہ وارننگ پنجاب کے وزیر اطلاعات نے دی ہے، جس کی اپنی پوزیشن غیر قانونی ہے۔ اس مجموعی پس منظر میں 2 اہم ڈیولپمنٹس یا میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایک کور کمانڈرز کی اور ایک قومی سلامتی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے۔ ان دونوں میٹنگز کے اعلامیے میں آخر میں ایک انتہائی اہم بات ہوئی ہے کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اس موقف کو پاکستان کی عدلیہ کی حمایت حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے حکومت اور پی ٹی آئی دونوں فریقین کو
ایک سیاسی مکالمے اور مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ فوج اور عدلیہ کا یکساں موقف ایک خوش آئند بات ہے۔ ان اندھیروں اور مایوسیوں میں یہ ایک امید کی کرن ہے۔ لیکن پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اور سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان قومی اتفاق رائے سے انہیں باہر رکھ کر عوام کی خواہشات کے برعکس فیصلوں کا ادراک سب کو ہے۔ اسی صورت میں عمران خان کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا اور لچک پیدا کرنی ہوگی اور پاکستان کے وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پاکستان کے سب خیر خواہ پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی اس ریاست کو قابل رشک دیکھنا چاہتے ہیں۔